میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، یہ میرے معصوم بچے کا بھائی ہے۔ نہیں۔ عنایہ اپنی بھرپور ایکٹنگ کرتی ان سب کے منہ کھلے رہ گئے، جبکہ کھڑا شاہویر اپنے دوست کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتا کہنے لگا، یہی پیس ملا تھا اوور ایکٹنگ کے لیے۔ شاہویر کو غصہ آیا عنایہ کو دیکھ کر۔ وہ 2 دن پہلے اس کے آفس جاب کے لیے آئی تھی، لیکن اس کی چلتی تیز زبان نے اسی وقت جاب سے نکال دیا تھا۔ عنایہ زمل کی دوست تھی اور زمل یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو دونوں نے مل کر یہ دھماکے دار پلان بنایا تھا۔ ڈیئر وائف، بیبی کہاں ہے ہمارا؟ ساتھ نہیں لائی اسے؟ شاہویر گہرا مسکراتا اسے سب کے سامنے کمر سے تھام کر بولا تو عنایہ کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس کا ارادہ صرف شادی رکوانا تھا، یہ بیگم والا ٹیگ لگوانا نہیں۔ عنایہ نے جھٹکے سے شاہویر کا مضبوط ہاتھ ہٹایا اور ہکلا کر بولی، وہ تو گھر پر ہے، سو رہا ہے۔ شاہویر نے گہری بھوری آنکھوں سے اسے گھورا اور مہمانوں کی طرف دیکھ کر طنزیہ تالی بجائی۔ سنا آپ سب نے، میری بیوی کتنی ذمہ دار ہے، بچہ گھر پر اکیلا چھوڑ کر یہاں میری دوسری شادی رکوانے پہنچی ہے۔ زمل جو اسٹیج پر بیٹھی اندر ہی اندر ہنس رہی تھی، اب پریشان ہونے لگی کہ گیم الٹا پڑ رہا ہے۔ اس نے دھیرے سے عنایہ کو اشارہ کیا کہ کچھ کر، مگر عنایہ تو خود شاہویر کے حصار میں آ چکی تھی۔ شاہویر نے جھک کر عنایہ کے کان میں سرگوشی کی، جس کی تپش عنایہ نے اپنی گالوں پر محسوس کی۔ اگر آپ ایک لفظ بھی مزید بولا نا مس عنایہ، تو پولیس کو بلا کر بتاؤں گا کہ تم ایک فراڈ ہو جو یہاں رنگ میں بھنگ ڈالنے آئی ہو۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ عنایہ نے دانت پیستے ہوئے اس کے قریب ہو کر کہا، تم اتنے بدتمیز اور شاطر ہوگے میں نے سوچا نہیں تھا، اور تم اتنی بڑی ڈرامہ کوئی نکلو گی یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شاہویر نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسی دوران شاہویر کی والدہ بیگم بلقیس، جو اس ہنگامے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اپنے ریشمی دوپٹے کو سنبھالتی آگے بڑھی۔ شاہویر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ کیا تو نے اسے خاموشی سے نکاح کر رکھا ہے؟ عنایہ کو لگا اب موقع ہے نکلنے کا۔ جی آنٹی، اس نے مجھے اندھیرے میں رکھا، اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اس نے مصنوعی آنسو صاف کیے۔ شاہویر نے ہنس کر اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی، آپ تو اسے جانتی ہیں، یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، دی ون اینڈ اونلی عنایہ۔ عنایہ کا سر چکرا گیا۔ ذکر؟ کیسا ذکر؟ شاہویر نے سب کے سامنے بلند اور روبدار آواز میں کہا۔ سب اطمینان رکھیں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، عنایہ میری منگیتر ہے، اور ہم بس ایک سرپرائز پلان کر رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ خاندان والے کتنے چوکنا ہیں۔ سارے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور پھر چائے موگیاں شروع ہو گئی۔ عنایہ نے شاہویر کی شیروانی کا کونا پکڑا اور اسے ایک طرف کھینچ کر لے گئی۔ شاہویر، دماغ تو ٹھیک ہے مسٹر شاہویر؟ عنایہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ منگیتر، میں تمہاری شادی رکوانے آئی تھی، اپنی قربانی دینے نہیں۔ شاہویر نے نہایت اطمینان سے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی درست کی۔ دیکھو مس عنایہ، تم نے بھری محفل میں میرا وقار مٹی میں ملانے کی کوشش کی، اب یا تو تم میری منگیتر بن کر یہاں سے عزت سے نکلو گی، یا پھر میں ابھی گارڈ کو کہوں گا کہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکالے۔ بولو کیا منظور ہے؟ میں زہر کھا لوں گی مگر تم جیسے مغرور انسان سے منگنی نہیں کروں گی، عنایہ نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن۔ شاہویر مڑا۔ گارڈز، ذرا ان محترموں کو تھانے تک چھوڑا کر آنا۔ رکو، عنایہ نے جلدی سے اس کی آستین تھامی۔ ٹھیک ہے، صرف آج کی ڈرامے کے لیے، کل میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کی شکل دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، شاہویر نے شرارت سے کہا۔ دونوں واپس اسٹیج کی طرف بڑھے۔ زمل تو یہ سب دیکھ کر ششدر تھی کہ اس کی ماسٹر پلانر سہیلی اب خود شاہویر کے ساتھ کھڑی تصاویر بنا رہی ہے۔ بیگم بلقیس قریب آئی اور عنایہ کے ماتھے پر پیار دیا۔ مجھے تو پہلے لگا تھا کہ کوئی ایسی ہی ضدی لڑکی شاہویر کے دل میں جگہ بنا سکتی ہے، لیکن بیٹا وہ بچے والی بات۔ عنایہ نے شاہویر کی طرف دیکھا جو ہنسی دبانے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آنٹی، اصل میں میرے این جی او میں بہت سے بچے ہیں نا، تو میں ان کے حقوق کے لیے بہت حساس ہوں، بس جذبات میں نکل گیا کہ ان کا باپ ہے، میرا مطلب ہے ان کا سرپرست بن سکتا ہے۔ شاہویر نے لقمہ دیا۔ جی امی، یہ انسانیت کی خدمت میں اتنی آگے ہے کہ کبھی کبھی خود کو بھی بھول جاتی ہیں۔ عنایہ نے چپکے سے شاہویر کے پیر پر اپنے نوکیلے سینڈل سے زوردار وار کیا۔ شاہویر کے چہرے پر ایک پل کے لیے تکلیف آئی مگر اس نے ضبط کرتے ہوئے مسکراہٹ برقرار رکھی۔ جب فنکشن ختم ہوا اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو عنایہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف بھاگنے لگی جب شاہویر کی بھاری آواز گونجی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے منگیتر صاحبہ؟ عنایہ مڑی، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ دیکھو شاہویر، تماشا ختم ہو گیا، میں نے تمہاری جان بچائی اور تم نے میری،
اگرچہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ شاہویر اس کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ عنایہ کو اس کے پرفیوم کی خوشبو آنے لگی۔ کہانی اتنی سادہ نہیں عنایہ، تم نے میرے خاندان کے سامنے ایک بندھن کا اعلان کیا ہے۔ مطلب؟ عنایہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مطلب یہ کہ کل صبح 9 بجے تم میرے گھر ناشتے پر مدعو، میری امی تمہارا انتظار کریں گی، اور ہاں اگر تم نہ آئی تو وہ تمام ویڈیوز جس میں تم مجھے اپنا بچے کا باپ کہہ رہی ہو وہ وائرل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، ناشتہ یا سوشل میڈیا پر رسوائی۔ عنایہ نے غصے سے بولا، تم ایک نمبر کے ولن ہو شاہویر۔ شاہویر نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھتے ہوئے دھیمے سے بولا، اور تم اس ولن کی سب سے دلچسپ کہانی۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ عنایہ سڑک کے کنارے کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمل کو بچانے آئی تھی یا خود شاہویر کے جال میں پھنس گئی ہے۔ عنایہ رات بھر سو نہ سکی۔ تکیے کو مکے مار مار کر اس نے شاہویر کا تصوراتی چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ بدتمیز، مغرور، قرانٹ، اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں عنایہ حیدر اس کے سامنے ہار مان لوں؟ کبھی نہیں۔ اگلی صبح 9 بجے وہ شاہویر کے عالیشان قلعہ نما گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر سب سے شوخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور ماتھے پر تیوری چڑھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ شاہویر سفید شلوار قمیص اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں نہایت پرسکون بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ عنایہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ خوش آمدید مس بچے کی ماں، مجھے لگا تھا تم ڈر کر شہر چھوڑ دو گی۔ شاہویر نے اخبار نیچے کرتے ہوئے طنز کیا۔ عنایہ نے صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا، ڈرتی تو میں اپنے سائے سے بھی نہیں ہوں مسٹر شاہویر، یہ تو بس تمہاری امی کا لحاظ کر کے آ گئی ہوں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اسی وقت شاہویر کی امی بیگم بلقیس وہاں داخل ہوئیں اور ان کے پیچھے 2 ملازم ناشتے کی ٹرالیاں لائے۔ آؤ بیٹا عنایہ، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ شاہویر بتا رہا تھا کہ تم دونوں جلدی نکاح کی تاریخ پکی کرنے چاہتے ہو۔ عنایہ کے حلق میں چائے کا گھونٹ پھنس گیا۔ نکاح؟ آنٹی وہ… شاہویر نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما جو عنایہ کو بجلی کے جھٹکے جیسا لگا اور بولا، جی امی، عنایہ تو کہتی ہے کہ بس اگلے ہفتے ہی سادگی سے کر لیتے ہیں، کیوں عنایہ؟ اس نے عنایہ کے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ عنایہ نے دانت پیستے شاہویر کو دیکھا۔ جی آنٹی، شاہویر بہت جلدی ہے نا؟ ناشتے کے بعد جب بیگم بلقیس کسی کام سے باہر گئیں تو عنایہ نے شاہویر کو کچن کی طرف جاتے دیکھا، وہ بھی پیچھے لگ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نکاح کا جھوٹ بولنے کی؟ عنایہ نے اس کا راستہ روکا۔ شاہویر کچن سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ ہمت تو تم نے دکھائی تھی زمل کی شادی رکوانے کے لیے، میری عزت اچھال کر۔ اب اس کا جرمانہ تو بھرنا پڑے گا نا؟ میں کوئی جرمانہ نہیں بھروں گی، میں ابھی جا کر سب سچ بتاؤں گی۔ عنایہ مڑی۔ شاہویر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ سچ بتاؤ گی تو بتا دو، لیکن یاد رکھنا تمہارے بھائی حسان کی کمپنی جس پروجیکٹ پر کام کری ہے اس کا انویسٹر میں ہوں۔ ایک فون کال اور تمہارا بھائی سڑک پر ہوگا۔ اب بولو، سچ پیارا ہے یا بھائی کا کریئر؟ عنایہ کی آنکھوں میں غصے سے آنسو آ گئے۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ شاہویر کی نظریں اس کے لرزتے لبوں پر ٹھہری۔ میں بزنس مین ہوں عنایہ، اور مجھے اپنا فائدہ نکالنا آتا ہے۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر غلطی کر دی۔ اسی دوران گھر کا بڑا دروازہ کھلا اور ایک لمبا خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ شاہویر، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تو نے منگنی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ یہ اذلان تھا، شاہویر کا کزن اور بزنس رائول۔ عنایہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ عنایہ بھاگ کر اذلان کے پاس گئی اور معصومیت سے بولی، آپ اذلان ہیں نا؟ شکر ہے آپ آ گئے۔ شاہویر مجھے زبردستی یہاں قید کر کے بیٹھا ہے، یہ مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اذلان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شاہویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عنایہ، اپنی زبان کو لگام دو۔ شاہویر غرایا۔ کیوں دوں لگام؟ عنایہ اب اذلان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اذلان بھائی، یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی نہ کی تو یہ میرے بھائی کو برباد کر دے گا۔ اذلان نے شاہویر کی طرف دیکھ کر قہقہ لگایا۔ اوہ تو یہ بات ہے شاہویر یار، اب تو لڑکے اغوا کرنے لگا ہے۔ شاہویر نے کچھ ناقابل خاموشی سے عنایہ کی طرف بڑھا۔ عنایہ ڈر کر پیچھے ہوئی مگر پیچھے دیوار تھی۔ شاہویر نے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اذلان دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی عنایہ؟ شاہویر کی آواز دھیمی مگر بہت خطرناک تھی۔ اب اس آگ میں تڑپنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور زبردستی عنایہ کی انگلی میں ایک قیمتی انگوٹھی پہنا دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اتارو اسے۔ عنایہ تڑپی۔
یہ انگوٹھی نہیں، تمہاری غلامی کا پٹا ہے۔ شاہویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کل سے تم میرے آفس میں میری پرسنل سیکرٹری بن کر کام کرو گی۔ اگر ایک دن بھی ناغہ کیا تو یاد رکھنا تمہارے بھائی کا کیا ہوگا۔ عنایہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جو شکاری بن کر آئی تھی اب خود شاہویر کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی، مگر وہ بھی عنایہ تھی، اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر شاہویر، میں آؤں گی آفس، مگر یاد رکھنا تم نے مجھے بلا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہارا وہ حل کروں گی کہ تم خود مجھے نوکری سے نکالو گی۔ شاہویر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے عنایہ کے بدن میں تھر تھری پیدا کر دی۔ چیلنج قبول ہے ڈرامہ کوئن۔ عنایہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار اپنا حلیہ درست کیا۔ اس نے جان بوجھ کر اتنا بھاری میک اپ اور ایسی رنگ برنگی چوڑیاں پہنی تھی جو ہلنے پر چھن چھن کر شور مچاتی تھی۔ آج دیکھنا ہے شاہویر، تمہارے پرسکون آفس کو مچھلی منڈی نہ بنائے تو میرا نام بھی عنایہ نہیں۔ اس نے خود سے عہد کیا اور پرس اٹھا کر باہر نکلی۔ شاہویر اپنے کیبن میں ایک بہت اہم غیر ملکی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا جب اچانک باہر سے زوردار شور سنائی دی۔ چھن چھن کھٹ کھٹ۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور عنایہ اندر داخل ہوئی۔ اوہ ہو مسٹر شاہویر، آپ نے بتایا نہیں کہ مہمان آئے ہوئے۔ میں تو آپ کے لیے خاص گڑ والی چائے بنا کر لائی تھی۔ شاہویر نے ماتھا پیٹا۔ اس کے سامنے بیٹھا گورا کلائنٹ حیرت سے عنایہ کو دیکھ رہا تھا، جس نے ہاتھ میں ایک پرانا سا تھرموس پکڑا ہوا تھا۔ عنایہ باہر جاؤ، میں میٹنگ میں ہوں۔ شاہویر نے دانت پیستے ہوئے دھمکی میں آواز میں کہا۔ ارے ایسے کیسے باہر جاؤں؟ آپ صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر کے آئے تھے۔ عنایہ کلائنٹ کے پاس گئی اور ٹوٹی پھوٹی انگلش بولی۔ ہیلو مسٹر گورے، ڈرنک چاہیے؟ اٹ از ویری گڈ فار ہیلتھ۔ شاہویر کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں، جبکہ غیر ملکی کلائنٹ مسٹر ایڈرسن عنایہ کی اس انوکھی شخصیت کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ شاہویر نے بمشکل اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، مسٹر ایڈرسن، یہ میری نئی اسسٹنٹ ہے، ذرا جذباتی ہے اپنے کام کے لے کر۔ جذباتی نہیں شاہویر جی، فرسٹ کلاس۔ عنایہ نے بڑی ڈھلائی سے تھرماس کی پیالی میں چائے انڈیلی، جس کی تیز بو پورے اے سی والے کمرے میں پھیل گئی۔ یہ لے سر، یہ پی کر بتائیں کیسی بنی ہے۔ مسٹر ایڈرسن نے ایک گھونٹ بھرا اور اس کا چہرہ کسی کڑوی دوا پینے والے بچے جیسا ہو گیا۔ از اٹ ویری اسٹرانگ؟ اس نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔ شاہویر نے فوراً فائل بند کی اور عنایہ کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کیبن سے باہر لے آیا۔ کوریڈور میں آتے ہی اس نے دیوار سے لگایا۔ اس کی آنکھیں اب بھوری نہیں بلکہ غصے سے کالی لگ رہی تھیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میرا کریئر تباہ کرنا؟ شاہویر کی آواز دھیمی مگر کسی دھاڑ سے کم نہ تھی۔ عنایہ نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش نہیں کی بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ پرسنل سیکرٹری بن کر آؤں تو میں آ گئی۔ اب میرا طریقہ کار ذرا دیسی ہے تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ایڈجسٹ؟ شاہویر نے تنزیہ قہقہ لگایا۔ تم نے میرے $1,000,000 کے پروجیکٹ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اب سنو، اگر اگلے 5 منٹ میں تم نے اپنی یہ مچھلی منڈی والی چوڑیاں نہیں اتاری اور یہ مسخروں جیسا میک اپ صاف نہیں کیا تو میں ابھی حسان کو کال کر رہا ہوں۔ حس کا نام سنتے ہی عنایہ کے چہرے پر تھوڑی پریشانی آئی، مگر اس نے فوراً قابو پا لیا۔ ٹھیک ہے بابا، جا رہی ہوں صفائی کرنے۔ ویسے بھی آپ کے آفس کے لوگوں کو تھوڑی رونق کی ضرورت تھی، سب ایسے بیٹھے ہیں جیسے کسی کی جنازے پر آئے ہوں۔ عنایہ وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی، جبکہ شاہویر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ایک ایٹم بم کو اپنے دفتر میں پناہ دے دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد عنایہ واپس آئی۔ اب اس کا چہرہ صاف تھا اور چوڑیاں اس نے اپنے پرس میں ڈال دی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی ڈیسک پر بیٹھ گئی جو شاہویر کی کیبن کے بالکل باہر تھی۔ شاہویر کیبن سے باہر نکلا اور اس کے سامنے ایک ضخیم فائل رکھی تھی۔ یہ پچھلے 3 سالوں کا ڈیٹا ہے، اسے شام تک ایکسل شیٹ میں ترتیب دو۔ اگر ایک بھی ہندسے کی غلطی ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری تنخواہ سے جرمانہ کٹے گا۔ عنایہ نے فائل کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اژدہا ہو۔ 3 سال؟ شاہویر، میں انسان ہوں، کمپیوٹر نہیں۔ میرے لیے تم صرف ایک ملازمہ ہو۔ عنایہ حیدر، کام شروع کرو، وہ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ عنایہ نے فائل کھولی اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے ریاضی سے ہمیشہ چڑ رہی تھی اور شاہویر نے جان بوجھ کر اسے مشکل ترین کام دیا تھا۔ وہ ابھی کام شروع ہی کرنے والی تھی کہ اسے زبل کا میسج آیا۔ عنایہ، کہاں ہو تم؟ شاہویر کا فون آیا تھا، وہ بہت غصے میں تھا۔ کیا تم نے پھر کچھ کر دیا؟ دیکھو میری خاطر تھوڑا صبر کر لو ورنہ وہ میری شادی پھر سے طے کروا دے گا۔ عنایہ نے موبائل پٹک دیا۔ سب میری ہی جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ لنچ بریک کے وقت عنایہ نے دیکھا کہ شاہویر اپنے کیبن سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی موقع ہے اس کے کمپیوٹر سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کا جس کا وہ اسے بار بار طعنہ دیتا تھا۔
وہ دبے قدموں کیبن کے اندر داخل ہوئی۔ عنایا نے سانس روکے شاہویر کی خالی کرسی کو دیکھا اور پھر تیکھی نظروں سے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی۔ آج تو تمہارا قصہ تمام کر کے رہوں گی مسٹر شاہویر شیرانی، اس نے دل میں کہا اور تیزی سے فولڈرز کھنگالنے لگی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر رقص کر رہی تھی، لیکن ہر فولڈر میں بزنس ڈیلرز اور پروجیکٹ سے سوا کچھ نہ تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک فولڈر پر پڑی جس کا نام تھا دی ڈرامہ کوئین۔ بدتمیز، میرا نام ڈرامہ کوئین رکھا ہوا ہے۔ عنایا نے غصے سے دانت پیسے اور کلک کیا۔ وہاں وہی ویڈیو تھی جس میں وہ چلا چلا کر اسے بچے کا باپ کہہ رہی تھی۔ اس نے ابھی ڈیلیٹ کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک سرد آواز آئی، پاس ورڈ کے بغیر وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی مس عنایا۔ عنایا اچھل کر مڑی۔ شاہویر دروازے سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے شکاری اپنے شکار کو جال میں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تم تو میٹنگ میں تھے؟ عنایا نے ہکلا کر پوچھا اور جلدی سے لیپ ٹاپ سے دور ہوئی۔ شاہویر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اپنے کیبن میں واپس آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن تم یہاں چوری چھپے کیا کر رہی تھی؟ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کمپیوٹر چل رہا ہے یا نہیں۔ عنایا نے نظریں چرائیں۔ اچھا، اور یہ ڈرامہ کوئین والا فولڈر یہ بھی چیک کری تھی کہ چل رہا ہے یا نہیں؟ شاہویر اب اس کے اتنے قریب تھا کہ عنایا کو اس کے سینے کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جھک کر عنایا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ ویڈیو بادلوں پر محفوظ ہے، یہاں سے ڈیلیٹ کر بھی دو گی تو میرے پاس بیک اپ موجود ہے۔ عنایا نے جھنجھلا کر اسے دھکا دیا، مگر شاہویر اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہ ہوا۔ تم کیا چاہتے ہو شاہویر؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے؟ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بے بسی بھی تھی۔ شاہویر کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ تم نے میری فیملی کے سامنے جو تماشا کیا اس کی قیمت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اسی لمحے شاہویر کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امی! اس نے اسکرین آن کیا تو بیگم بلقیس کی پرجوش آواز گونجی۔ شاہویر پتر، میں اور اذلان کی امی ابھی جوہر کلیکشن پر کھڑے ہیں۔ ہم نے عنایا کے لیے منگنی کا جوڑا فائنل کر لیا ہے۔ تم بس اسے لے کر شام کو یہاں پہنچو، ناپ دینا ہے۔ عنایا کی آنکھیں باہر کو نکل آئی۔ جوڑا؟ ناپ؟ آنٹی میں… شاہویر نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور فوراً بولا، جی امی ہم آ جائیں گے، آپ بس پسند کر لیں۔ فون بند ہوتے ہی عنایا نے شاہویر کا ہاتھ جھٹکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کوئی جوڑا ووڑا نہیں پہننے والی، یہ ڈرامہ بہت آگے جا رہا ہے۔ شاہویر نے سرد موہری سے اسے دیکھا۔ یہ ڈرامہ تم نے شروع کیا تھا، ختم میں کروں گا، اور ہاں اذلان بھی وہی ہوگا۔ تم نے اسے بھائی کہہ کر جو آگ لگائی ہے نا، اس کا تماشا بھی وہیں لگے گا۔ شام کو جب وہ شاپنگ مال پہنچے تو بیگم بلقیس اور اذلان کی والدہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اذلان بھی ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل عنایا کا تعاقب کر رہی تھی جو شاہویر کو سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ آؤ بیٹا عنایا، یہ دیکھو سرخ رنگ تم پر کتنا کھلے گا۔ بیگم بلقیس نے ایک نہایت خوبصورت اور بھاری کام والا لہنگا دکھایا۔ عنایا نے شاہویر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے موبائل میں مصروف ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اگر اس نے انکار کیا تو بات بڑھ جائے گی۔ وہ لہنگا پکڑ کر ٹرائل روم کی طرف بڑھی، مگر اس کے ذہن میں ایک بار پھر شرارت نے انگڑائی لی۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر نکلی تو پورا ہال اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ لہنگا تو خوبصورت تھا، مگر عنایا نے اس کے اوپر شاہویر کا کوٹ پہن لیا تھا جو وہ گاڑی میں چھوڑ آیا تھا، اور بالوں کو بے ترتیبی سے بکھیر کر ایک عجیب سا حلیہ بنا لیا تھا۔ یہ کیا ہے عنایا؟ بیگم بلقیس نے حیرت سے پوچھا۔ آنٹی، وہ اصل میں شاہویر کو یہ کوٹ بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کہ لہنگے کے ساتھ یہی فیوژن چلے گا۔ شاہویر، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے شاہویر کے سامنے جا کر ماڈلز کی طرح ایک چکر لگایا۔ اذلان کا قہقہ گونج اٹھا جبکہ شاہویر کے چہرے پر غصے کی لہریں واضح تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اسے سب کے سامنے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ شاہویر آگے بڑھا اور سب کے سامنے عنایا کے کندھوں سے اپنا کوٹ اتارا۔ اس کی انگلیاں عنایا کے بازو کو چھوئیں تو ایک لمحے کے لیے عنایا کی سانسیں رک گئیں۔ میری پسند اتنی بھی بری نہیں ہے عنایا، شاہویر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ پھر اس نے بیگم بلقیس کی طرف دیکھ کر اعلان کیا، امی یہ لہنگا فائنل کریں، اور ہاں منگنی کی تقریب کل رات ہمارے فارم ہاؤس پر ہوگی۔ کل رات؟ عنایا اور اذلان نے ایک ساتھ کہا۔ جی، جتنی جلدی یہ رشتہ پکا ہو جائے اتنا ہی میرے اور عنایا کے لیے بہتر ہے۔ شاہویر نے فاتحانہ انداز میں عنایا کو دیکھا۔ عنایا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ یہ تو لینے کا دینا پڑ گیا تھا۔ وہ تو جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر شاہویر اسے مستقل قید کرنے کی تیاری کر چکا تھا۔
جب وہ واپس گاڑی کی طرف جا رہے تھے، اصلان نے موقع پا کر عنایہ کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ مس عنایہ، اگر اس قید سے نکلنا چاہتی ہے تو کل رات فارم ہاؤس کے پچھلے گیٹ پر میرا انتظار کرنا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ عنایہ نے چونک کر اصلان کو دیکھا۔ کیا یہ واقعی مدد تھی یا کوئی نیا جال؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شاہویر اسے غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہویر نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ کچھ نہیں، بس موسم کا حال پوچھ رہا تھا، عنایہ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ موسم کا حال کل فارم ہاؤس پر بدلے گا عنایہ حیدر، یاد رکھنا تم میری منگیتر ہو اور میں اپنی چیزوں میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ شاہویر نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کر لی۔ عنایہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، کل کی رات زندگی کی سب سے بڑی رات ہونے والی ہے، یا تو میں آزاد ہو جاؤں گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اس مغرور انسان کی دسترس میں۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ شاہویر نے اس کے لیے ایک ایسا سرپرائز تیار کر رکھا ہے جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور عنایہ اپنے کمرے میں کسی قیدی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ منگنی وہ بھی کل، اور وہ بدتمیز شاہویر سمجھتا ہے کہ میں خاموشی سے انگوٹھی پہن لوں گی۔ اس نے غصے سے اپنے بھائی حسان کی تصویر کو دیکھا جو میز پر رکھی تھی۔ بھائی، آپ کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، ورنہ شاہویر کا تمہیں کچومر نکال دیتی۔ اگلی صبح ہی شاہویر کے فارم ہاؤس پر ہنگامہ برپا تھا۔ پھولوں کی سجاوٹ، روشنیوں کی جھلملاہٹ اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو فضا میں بسی تھی۔ عنایہ کو زبردستی ایک بیوٹی پارلر بھیجا گیا جہاں سے وہ 3 گھنٹے بعد ایک پری بن کر نکلی، حالانکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بیوٹیشین کے منہ پر وہی مسکارا مل دے۔ سرخ و سنہری بھاری لہنگے میں عنایہ واقعی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ٹھنڈی آ پڑی۔ عنایہ، آج آخری موقع ہے، یا تو پار یا پھر ہمیشہ کے لیے شاہویر کی پرسنل سیکرٹری پلس منگیتر۔ اسی دوران فارم ہاؤس کے گیٹ پر ایک پرانی سی سفید کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک سادہ سی خاتون اور ایک سنجیدہ شکل کا نوجوان اترا۔ یہ عنایہ کی ماں بیگم ناہید اور اس کا بھائی حسان تھے۔ شاہویر نے خدا کی بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ خوش آمدید ناہید بیگم، حسان صاحب، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ شاہویر کا لہجہ اتنا مؤدبانہ تھا کہ اگر عنایہ وہاں ہوتی تو شاید حیرت سے بے ہوش ہو جاتی۔ حسان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے پوچھا، شاہویر صاحب، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ عنایہ جیسی من موجی لڑکی آپ کو پسند آ گئی۔ میرا مطلب ہے وہ تھوڑی زیادہ ہی بولتی ہے۔ شاہویر نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس یہی تو بات ہے حسان صاحب، وہ جتنی بولتی ہے اتنا ہی سچ بولتی ہے، اگرچہ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ سچ کم اور ڈرامہ زیادہ کرتی ہے۔ عنایہ کو جب اسٹیج پر لایا گیا تو اس کی نظریں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں اور حسان بھائی کو شاہویر کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا، اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ لو، میرا بھائی تو میرے دشمن کا یار نکلا۔ اس نے سوچا کہ ابھی کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ شاہویر کے گھر والے توبہ کر لیں۔ وہ اسٹیج سے اتری اور سیدھی کیٹرنگ والے کے میز کی طرف بڑھی۔ وہاں بڑے بڑے پتیلے رکھے تھے۔ اس نے ایک ویٹر کو روکا، او بھائی، یہ چائے کیسی پھیکی بنائی ہے تم نے، لاؤ میں ٹھیک کرتی ہوں۔ لیکن باجی، آپ دلہن بن کر آئی ہیں، آپ کیوں؟ ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چپ کرو، میں اس گھر کی ہونے والی مالکن ہوں، صرف ڈرانے کے لیے کہا۔ عنایہ نے چمچہ پکڑا اور قریب پڑی نمک کی ڈبیا اٹھا کر پورے جوش میں چائے کے پتیلے میں الٹ دی۔ اس کا خیال تھا کہ جب مہمان نمکین چائے پئیں گے تو شاہویر کی ناک کٹ جائے گی۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس پلٹی تو سامنے شاہویر کھڑا تھا۔ اس نے عنایہ کے ہاتھ میں نمک کی خالی ڈبیا دیکھ لی تھی۔ بہت خوب، تو اب تم نمکین چائے سے میرا استقبال کرو گی؟ شاہویر نے اس کے کان میں دھیمے سے کہا۔ آپ دیکھتے جائیے مسٹر شاہویر، آج آپ کی منگنی میں نمک کا تڑکا لگے گا۔ عنایہ نے آنکھ مار کر کہا، لیکن شاہویر نے ایک اشارہ کیا اور گارڈز نے فوراً وہ پتیلا وہاں سے ہٹا کر نیا چائے کا پتیلا رکھوا دیا۔ عنایہ کا پلان ایک بار پھر مٹی میں مل گیا۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے بیگم ناہید عنایہ کے پاس کمرے میں آئی۔ عنایہ جو غصے میں بیٹھی تھی، ماں کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ عنایہ پتر، ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں تو ڈر گئی تھی کہ تیری زبان درازی کی وجہ سے شاید کوئی تجھے پسند نہ کرے، پر شاہویر بہت ہی سلجھا ہوا بچہ ہے۔ اس نے حسان کے پروجیکٹ میں جو مدد کی ہے وہ تو فرشتہ نکلا ہمارے لیے۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، آپ کو لگتا ہے وہ فرشتہ ہے؟ اس نے تو… وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے بلیک میل کیا ہے، مگر ماں کی آنکھوں میں سکون دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ پتر، باپ کے جانے کے بعد حسان نے بہت بوجھ اٹھایا ہے۔ آج اگر شاہویر کی وجہ سے وہ خوش ہے تو میری روح کو قرار آ گیا ہے۔ بس تو اس گھر کی خوشیوں سے بھر دینا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ عنایہ کو محسوس ہوا کہ اس کی ضد کی وجہ سے شاید اس کے خاندان کا سکھ داؤ پر لگا ہے۔
اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے بھائی کی خاطر یہ سمجھوتا کر لے گی۔ منگنی کی انگوٹھیوں کا وقت قریب آ گیا۔ اسٹیج پر شاہویر اور عنایہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ روشنیوں کا فوکس ان پر تھا۔ بیگم بلقیس نے انگوٹھی کی ڈبیا کھولی۔ اچانک اذلان مائک لے کر اسٹیج پر آ گیا۔ رکیے سب، میں اس خوشی کے موقع پر ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ شاہویر کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ اذلان کچھ گڑبڑ کرے گا۔ اذلان نے بڑی اسکرین پر ایک ویڈیو پلے کر دی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اسکرین پر وہی ویڈیو چل رہی تھی جس میں عنایہ شاہویر کو دھوکے باز اور ویلن کہہ رہی تھی اور اسے تھپڑ مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ دیکھو سب، یہ ہے وہ پیار جو ان دونوں کے درمیان ہے، اذلان نے تنزیہ کہا۔ شاہویر نے اس لڑکی کو زبردستی یہاں لا کر کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ منگنی جائز ہے؟ عنایہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے شاہویر کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مہمانوں میں چائے مگیت شروع ہو گئی۔ عنایہ کی ماں پریشانی سے کھڑی ہو گئی۔ شاہویر مائک کی طرف بڑھا اور نہایت اطمینان سے بولا، شکریہ اذلان، یہ ویڈیو دکھانے کا شکریہ۔ دراصل عنایہ ایک بہترین اداکار بھی ہے اور یہ ایک فیملی سین کی ریہرسل تھی جو ہم نے اپنے گھر کے فنکشن کے لیے شوٹ کی تھی۔ پھر اس نے عنایہ کی طرف مڑ کر سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما۔ عنایہ، کیا تم سب کو بتاؤ گی کہ اس ویڈیو کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ عنایہ نے دیکھا کہ حسان بھائی کا چہرہ اتر چکا تھا اور ماں کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر اب اس نے سچ بولا تو سب برباد ہو جائے گا۔ عنایہ نے ایک گہرا سانس لیا اور مائک پر پکڑ کر بولی، جی شاہویر ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اور شاہویر بس ایک پرینک ویڈیو بنا رہے تھے تاکہ اذلان جیسے لوگوں کو تھوڑا مسالہ مل سکے۔ کیوں اذلان بھائی، برا تو نہیں لگا؟ اذلان کا چہرہ فق ہو گیا جبکہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شاہویر نے جھک کر عنایہ کے کان میں کہا، شکریہ بیگم، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم واقعی ایک پرو ڈرامہ کوئین ہو۔ شاہویر نے عنایہ کی انگلی میں ہیرا جڑی انگوٹھی پہنا دی۔ جیسے ہی انگوٹھی اس کی انگلی میں اتری، عنایہ کو لگا جیسے اس کی آزادی کے پر کٹ گئے ہوں۔ اب باری تمہاری ہے۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی اٹھائی۔ اس نے شاہویر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ پہلے جیسا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی فاتحانہ نرمی تھی۔ اس نے انگوٹھی پہنا دی لیکن جیسے ہی وہ ہٹنے لگی، شاہویر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی عنایہ، آج سے تم میری ملکیت ہو۔ عنایہ نے ہمت جمع کر کے جواب دیا، ملکیت ہو سکتی ہوں پر غلام نہیں۔ یاد رکھنا شاہویر، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے آپ کے آفس میں اپنا اصلی رنگ دکھانا ہے۔ شاہویر مسکرایا، میں انتظار کروں گا۔ تقریب ختم ہوئی لیکن جیسے ہی عنایہ اسٹیج سے اترنے لگی، اسے اذلان کا ایک میسج موصول ہوا، کھیل تو اب شروع ہے، کل صبح پارکنگ میں ملنا، میرے پاس شاہویر کا وہ راز ہے جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ عنایہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا شاہویر واقعی وہی ہے جو نظر آ رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھیانک چہرہ چھپا ہے؟ منگنی کی انگوٹھی پہنانے کے بعد فارم ہاؤس کے لان میں جشن کا سماں تھا، مگر عنایہ کا دل کسی انجانے خوف اور شاہویر کی قربت کے احساس سے لرز رہا تھا۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ اب تک نہیں چھوڑا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، سب دیکھ رہے ہیں۔ عنایہ نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی، دیکھنے دو، آخر دنیا کو تو پتہ چلے کہ شیرنی اب پنجرے میں ہے۔ شاہویر نے شرارت سے اس کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط کر لی اور اسے کھینچ کر ڈانس فلور کے ایک کونے میں لے آیا جہاں روشنی ذرا مدھم تھی۔ اسی دوران عنایہ کی نظر دور کھڑے حسان بھائی پر پڑی جو بیگم بلقیس کے ساتھ بیٹھے بڑے مزے سے شاہی ٹکڑے اڑا رہے تھے۔ عنایہ کو شرارت سوجی۔ اس نے شاہویر کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا قیمتی فون نکال لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شاہویر نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کے فون سے ایک چھوٹا سا اعلان عام کرنا ہے۔ عنایہ نے جلدی سے فون کا لاک جو اتفاق سے اس کے برتھ ڈے پر سیٹ تھا، جس پر وہ خود بھی حیران ہوئی، کھولا اور شاہویر کے آفس گروپ میں میسج ٹائپ کر دیا۔ تمام اسٹاف ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کل صبح سب کو آفس میں بھنگڑا ڈالنا ہوگا ورنہ سب کی آدھی تنخواہ کٹ جائے گی۔ مناجرم، شاہویر شیروانی۔ عنایہ رک جاؤ۔ شاہویر نے فون چھیننے کی کوشش کی مگر عنایہ نے اس سے چکما دے کر میز کے پیچھے چھپ گئی۔ اب تو میسج سینڈ ہو گیا مسٹر سی آئی او، کل آپ کے ڈسپلن والے آفس میں ڈھول بجیں گے۔ عنایہ نے قہقہ لگایا۔ شاہویر غصے میں اسے پکڑنے کے لیے لپکا مگر اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیدھا عنایہ کے اوپر گرا۔ دونوں گدے دار صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ عنایہ کی ہنسی غائب ہو گئی جب اس نے شاہویر کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب پایا۔ اس کے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو عنایہ کے حواسوں پر چھانے لگی۔ شاہویر کی گہری بھوری آنکھیں اب غصے نہیں تھا بلکہ ایک دہکتی ہوئی تپش تھی۔ تم بہت زیادہ بولتی ہو عنایہ،
شاہویر کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ عنایہ کے گال پر رکھا جہاں لہنگے کے بھاری دوپٹے سے لٹکتا جھومر اس کی جلد کو چھو رہا تھا۔ عنایہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاہویر سن لے گا۔ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا، وہ بمشکل بولی، مگر اس کی آواز میں وہ دم نہیں رہا تھا۔ شاہویر نے جھک کر اس کے کان کے پاس اپنی تپتی ہوئی سانسیں بکھیری جس سے عنایہ کے پورے بدن میں ایک تھرتھری دوڑ گئی۔ آنے دو سب کو، آج تم میری منگیتر بن چکی ہو، میرا تم پر پورا حق ہے۔ اس نے عنایہ کے لبوں کے قریب رک کر ایک لمحہ انتظار کیا جیسے اس کی اجازت مانگ رہا ہو۔ عنایہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں۔ شاہویر نے اس کی پیشانی پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا جس کی تپش عنایہ کو اپنی روح تک محسوس ہوئی۔ اس لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ یہاں بدلہ لینے آئی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب سب رخصت ہو رہے تھے، عنایہ چپکے سے پچھلے گیٹ کی طرف نکلی۔ وہاں اندھیرے میں اذلان کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم آ گئی، مجھے لگا تھا شاہویر کی جادو نے تمہیں پاگل کر دیا ہوگا۔ اذلان نے طنز کیا۔ بکواس بند کرو اذلان، وہ راز بتاؤ جس کا تم نے ذکر کیا تھا، عنایہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اذلان نے اپنی جیب سے ایک پرانی جلی ہوئی فائل نکالی اور عنایہ کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے والد کے اس پروجیکٹ کی فائل ہے جو 10 سال پہلے فراڈ کہہ کر بند کر دیا گیا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ انویسٹر کون تھا جس نے تمہارے باپ کو اس سڑک پر لا کر کھڑا کیا اور انہیں دل کے دورے تک پہنچایا؟ عنایہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فائل کھولی۔ نیچے انویسٹر کے دستخط تھے، شیروانی گروپ آف انڈسٹریز۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاہویر کے والد؟ صرف اس کے والد نہیں عنایہ، اذلان نے آگ لگاتے ہوئے کہا۔ شاہویر کو سب پتہ تھا۔ وہ تمہیں اور تمہارے بھائی کو اس لیے قریب لایا تاکہ وہ اس پرانے کیس کے آخری ثبوت بھی ختم کر سکے جو تمہارے پاس ہو سکتے ہیں۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہیں صرف خاموش کرنا چاہتا ہے۔ عنایہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کی آغوش میں وہ ابھی چند لمحے پہلے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، کیا وہ اس کے باپ کا قاتل تھا؟ وہ لڑکھڑاتی بھی واپس فارم ہاؤس کے ہال میں آئی۔ شاہویر وہاں اکیلا کھڑا اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شاہویر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہویر اس کی طرف بڑھا۔ عنایہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جس پر شاہویر حیران رہ گئی۔ مجھ سے دور ہو رہی شاہویر شیروانی، تمہارے ڈرامہ، یہ انگوٹھی، یہ جھوٹی محبت سب ختم۔ شاہویر کی آنکھیں ایک دم پھترا گئیں۔ عنایہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میرے باپ کی موت کا سوداگر تم ہو، عنایہ نے چلا کر کہا اور اپنی انگوٹھی اتار کر اس کے سینے پر دے ماری۔ شاہویر نے انگوٹھی کو زمین پر گرتے دیکھا اور پھر سرد لہجے میں بولا، اذلان نے تمہیں آدھا سچ بتایا، لیکن اگر تم نے مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس سانپ پر بھروسہ کیا تو ٹھیک ہے، اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، عنایہ کو گاڑی میں بٹھاؤ اور اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، اور ہاں، کل سے اسے میرے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں اس کے بھائی کے کریئر کا وہ حال کروں گا جو اس کے باپ کا ہوا تھا۔ عنایہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا اس نے سچ جان کر غلطی کر دی تھی یا شاہویر نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا؟ عنایہ کا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ شاہویر کی گاڑی اسے گھر پر چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن اس کے دماغ میں اذلان کی دی ہوئی فائل اور شاہویر کی وہ آخری سرد نگاہیں کسی خنجر کی طرح پیوست تھیں۔ رات بھر وہ اپنے کمرے میں آنسو بہاتی رہی۔ ایک طرف باپ کی موت کا دکھ تھا اور دوسری طرف شاہویر کی وہ تپتی ہوئی قربت جسے وہ چاہ کر بھی اپنے بدن سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو عنایہ نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ رو کر ہار مارنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے فائل دوبارہ کھولی اور ایک ایک لفظ غور سے پڑھا۔ اچانک اس کی نظر فائل کے آخری صفحے پر پڑی جو تھوڑا سا جلا ہوا تھا۔ وہاں دستخط تو شیروانی گروپ کے تھے لیکن ان کے نیچے ایک مہر لگی تھی، برانچ آفس اذلان ایسوسی ایٹس۔ عنایہ کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو اذلان کا پرانا آفس تھا۔ مطلب شاہویر کے والد نہیں بلکہ اذلان کے والد نے میرے باپ کے ساتھ فراڈ کیا تھا اور الزام شیروانی گروپ پر ڈال دیا۔ وہ اسی وقت پاگلوں کی طرح گھر سے نکلی اور شاہویر کے آفس کی طرف بھاگی۔ اسے اپنے بھائی حسان کو بھی بچانا تھا اور شاہویر سے معافی بھی مانگنی تھی۔ جب وہ شاہویر کے آفس پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پوری آفس میں ڈھول بج رہا تھا اور تمام سیریس نظر آنے والے مینیجرز اور کلرکس سر پر رومال باندھے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ او بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عنایہ نے ایک کلرک کو پکڑ کر پوچھا جو والہانہ رقص کر رہا تھا۔ باجی، وہ سر کا میسج آیا تھا نا کہ اگر بھنگڑا نہیں ڈالا تو آدھی تنخواہ کٹ جائے گی، اب نوکری بچانی ہے تو ناچنا تو پڑے گا۔ اس نے پسینہ پوچھتے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ بلے بلے شروع کر دی۔
شاویر اپنے کیبن کے شیشے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ڈسپلن والے آفس کو کس نے پاگل خانہ بنا دیا ہے۔ اسی وقت عنایت دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ دوبارہ اپنی شکل میں دکھانا۔ شاہویر کی آواز کی گرج نے باہر کا ڈھول بھی خاموش کر دیا۔ عنایت نے دوڑ کر شاہویر کے ہاتھ تھام لیے۔ شاہویر مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کر دی۔ وہ فائل، وہ اذلان کا دھوکہ تھا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ جھڑک دیا۔ بہت دیر کر دی تم نے عنایت حیدر، اب تمہارا بھائی سڑک پر آئے گا اور تم میری زندگی سے باہر۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے سزا دیں، جو چاہیں کریں، لیکن مجھے خود سے دور مت کریں۔ عنایت نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ شاہویر کا دل موم ہونے لگا، مگر اس نے سختی برقرار رکھی۔ اس نے عنایت کو بازو سے پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سزا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو پھر اب تم میری قیدی بنو گی، وہ بھی زندگی بھر کے لیے۔ اسی وقت اذلان دفتر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ شاہویر، تم نے عنایت کو نکال دیا؟ چلو اچھا ہوا، اب یہ میرے پاس آئے گی۔ شاہویر نے ایک گہرا قہقہ لگایا۔ اس نے دراز سے ایک اصل فائل نکالی اور اذلان کے منہ پر دے ماری۔ اذلان، تم نے سوچا تھا کہ تم میرے باپ پر الزام لگا کر بچ جاؤ گے؟ یہ دیکھو، تمہارے والد کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اعترافی خطوط، جو میں نے برسوں سے سنبھال کر رکھے تھے تاکہ صحیح وقت پر تمہیں برباد کر سکوں۔ اذلان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پولیس پہلے ہی باہر کھڑی تھی، جسے شاہویر نے پہلے ہی بلا لیا تھا۔ لے جاؤ اسے، شاہویر نے حکم دیا۔ اذلان کے جاتے ہی کمرے میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ عنایت اب بھی دیوار سے لگی شاہویر کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اب محبت اور تپش کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ شاہویر نے کیبن کا دروازہ لاک کیا اور پردے گرا دیے۔ پورے آفس میں اب بھی ہلکا سا ڈھول سنائی دے رہا تھا۔ تو مسٹر CIO کی منگیتر صاحبہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ شاہویر نے عنایت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف اس طرح کھینچا کہ ان کے درمیان ہوا کا بھی فاصلہ نہ رہا۔ عنایت نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن اس کا ہاتھ خود بخود شاہویر کی گردن کے گرد حمائل ہو گیا۔ جی، اب آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ اچھا؟ شاہویر نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لرزتے ہوئے لبوں کو چھوا۔ تو پھر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ بچے کا باپ والی بات کہاں سے آئی تھی؟ عنایت نے اپنی آنکھیں موند لی جب شاہویر کی گرم سانسیں اس کی گردن پر محسوس ہوئیں۔ وہ تو بس ایک ڈرامہ تھا، لیکن اب میں اس ڈرامے کو حقیقت بنانا چاہتا ہوں۔ شاہویر کی آواز اب ایک سرگوشی بن گئی تھی۔ اس نے عنایت کو گود میں اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کا ہاتھ عنایت کے لہنگے کے بھاری دوپٹے کو سرکاتے ہوئے اس کے کندھے پر رکا۔ اس نے عنایت کے کان کے پاس جھک کر کہا، تم نے کہا تھا نا کہ میں ایک ولن ہوں، تو یاد رکھنا عنایت، ولن کبھی اپنی شہزادی کو نہیں چھوڑتا۔ عنایت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور شہزادی بھی اپنے ولن کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ شاہویر نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ باہر ڈول بج رہا تھا، لوگ ناچ رہے تھے، لیکن اس بند کمرے میں دو روحیں ایک ہو چکی تھیں۔ انتقام کی آگ بجھ چکی تھی اور اب صرف محبت کی وہ تپش باقی تھی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ چند سال بعد شاہویر اور عنایت کے گھر کے لان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھاگ رہا تھا۔ شاہویر اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک عنایت، جو اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، چائے لے کر آئی۔ شاہویر، ذرا اسے پکڑیں، یہ بالکل آپ کی طرح ضدی ہے، عنایت نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہویر نے بچے کو گود میں اٹھایا اور عنایت کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ ضدی تو ہوگا ہی، آخر یہ اس ڈرامہ کوئن کا بیٹا ہے جس نے ایک دن بھری محفل میں مجھے اس کا باپ بنا دیا تھا۔ عنایت نے شرم سے اپنا چہرہ شاہویر کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی کسی اور کے ساتھ۔ شاہویر نے اس کے ماتھے کو چوما اور مسکراتے ہوئے بولا، اور میں نے کہا تھا کہ تم اس ولن کی سب سے دلچسپ کہانی ہو۔ وہ زمل جو کبھی اس شادی سے بھاگ رہی تھی، اب حسان کی محبت اور سنجیدگی کے سحر میں مکمل گرفتار ہو چکی تھی۔ منگنی کے اسی اسٹیج پر جہاں کبھی عنایت نے تماشا کیا تھا، آج حسان اور زمل ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے تھے۔ عنایت نے ہنستے ہوئے شاہویر کا ہاتھ تھاما اور شرارت سے کہا، دیکھا شاہویر، میرا وہ دھماکے دار پلان آخر کار دو جوڑوں کی خوشی کا سبب بن ہی گیا۔ شاہویر نے عنایت کو محبت سے اپنے قریب کیا
اور مسکرا کر بولا، مان گیا ڈرامہ کوئن، تمہارے ہر ڈرامے کا انجام اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ دونوں جوڑے اپنی زندگی کے نئے اور خوشگوار سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں اب صرف محبت اور سکون تھا۔ خاندان کی بزرگ خواتین بیگم بلقیس اور بیگم ناہید اب ایک دوسرے کی بہترین سہیلیاں بن چکی تھیں۔ فارم ہاؤس کے اسی لان میں جہاں کبھی تلخیاں تھیں، اب قہقہے گونج رہے تھے۔ شاہویر نے جب حسان اور زمل کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں لیا تو دونوں ماؤں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے۔ حسان کی کامیابی اور شاہویر کے ساتھ اس کی بزنس پارٹنرشپ نے گھر کی تمام معاشی فکریں ختم کر دی تھی۔ سب مل کر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے، جہاں عنایہ کی شرارتیں اور شاہویر کی محبت بھری نوک جھونک پورے ماحول کو زندہ رکھتی۔ دونوں خاندانوں کی یہ قربت اور خوشی اس بات کی گواہی تھی کہ سچی محبت اور خلوص ہر نفرت اور غلط فہمی کو مٹا دیتا ہے۔